السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے ہیں، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ شیعوں کی عجیب و غریب روایات پارٹ 1 کے نام۔ دوستو، جہاں سنی حضرات کی جو کتب روایات ہیں ہمیں اس میں بہت زیادہ عجیب و غریب روایات ملتی ہیں، سیم ٹو سیم اسی طرح ہمیں اہل تشیع کی کتابوں میں بڑی عجیب و غریب روایات ملتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، شیعہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، مطلب پہلا حضرت علی اور آخری امام مہدی۔ اور شیعوں کا عقیدہ ہے کہ سارے امام جو ہے نا معصوم ہیں، مطلب ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور امام کا قول جو ہے نا، یعنی امام کی جو بات ہے نا، امام کی وہ پتھر پہ لکیر ہے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، چیلنج نہیں کر سکتے، نہ چینج کر سکتے ہیں نہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ بڑی عجیب و غریب روایات ہیں۔ میں یقیناً کہتا ہوں جب آپ یہ سنیں گے نا تو آپ کا دماغ گم جائے گا، اور آپ کہیں گے یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ شیعہ جس کو امام مانتے ہیں، جس کو معصوم مانتے ہیں، وہ اس طرح کی بات کس طرح کر سکتا ہے۔ اور یہ روایات ساری ہیں کتاب شیخ صدوق کی کتاب ہے عیون اخبار رضا۔ دوستو، اس کتاب کی ساری روایات سید سستانی کے مطابق صحیح ہے۔ آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، آپ کی اسکرین پہ اسکرین شاٹ چل رہا ہے، اسکین۔ سید سستانی کہتے ہیں کہ ساری روایات جو شیخ صدوق صاحب نے لکھی ہیں اس میں وہ صحیح ہیں اس کتاب میں۔ آپ کی خدمت میں چند عجیب و غریب روایات پیش کرتا ہوں اور فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ خود سوچئے۔ دوستو، یہ ایک چیپٹر ہے عیون اخبار رضا میں، متفرق مسائل، اس کے اندر 351 روایات ہیں، اس میں سے یہ 11 نمبر روایت ہے، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ بالوں کی سفیدی۔ نبی علیہ السلام سے شیخ صدوق نے یہ روایت منسوب کی ہے کہ آپ نے کہا سر کے اگلے حصے کی سفیدی برکت ہے، دائیں حصے کی سفیدی سخاوت ہے، پیشانی کے بالوں کی سفیدی شجاعت ہے، اور گدی کے بالوں کی سفیدی نحوست کی علامت ہے۔ یعنی اگر آپ کے سر کے اگلے حصے کی جو سفیدی ہے نا، یا مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کے بال سفید ہیں تو یہ برکت ہے، مطلب آپ کو اللہ نے برکت دی ہے۔ اگر آپ کی گدی پہ بال ہے نا تو اس کا مطلب یہ نحوست کی علامت ہے، یعنی آپ کے اندر نحوست کی علامت پائی جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ برا واقعہ آ سکتا ہے۔ اندازہ کریں، یعنی بالوں کی سفیدی کے ذریعے اب یہ اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ برکت ہے یا نحوست ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح کی کوئی بات کی ہوگی؟ اندازہ لگایا ہوگا کہ بال ادھر ہوں گے تو اس کا یہ مطلب ہے، بال اس طرف ہوں گے تو اس کا یہ مطلب ہے، مطلب یہ بالوں کے ذریعے اب وہ مستقبل بتایا جائے گا کہ نحوست ہے یا برکت ہے۔ دوستو، اگلی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ تلاش حق کا طریقہ، یعنی حق بات تلاش کرنے کا فارمولہ، یہ شیخ صدوق نے امام رضا، جس کو شیعہ اپنے 8واں امام کہتے ہیں، ان سے یہ روایت کی ہے۔ حق کو ڈھونڈنے کا طریقہ بڑا زبردست ہے، سننا آپ۔ ایک شخص نے امام رضا سے پوچھا کہ مجھے کوئی معاملہ پیش آئے جس کے متعلق مجھے شرعی حکم نہ ملتا ہو، جس شہر میں میری رہائش ہے وہاں بھی مجھے آپ کا کوئی ایسا محب نہیں ملتا جو مجھے حکم شرعی سے آگاہ کرے۔ یعنی ایک شخص نے امام رضا سے پوچھا کہ اگر مجھے کسی مسئلے کا جواب نہ مل رہا ہو، میں آپ سے دور رہتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو امام نے کیا فرمایا، سننا۔ آپ نے کہا جب ایسی صورتحال پیش آئے تو فقیہ شہر کے پاس جاؤ اور جو فتویٰ تمہیں دے اس فتوے کے خلاف کرو، کیونکہ حق ان کے خلاف کرنے میں پوشیدہ ہے۔ اندازہ کریں، یعنی اگر آپ کو کوئی مسئلے کا جواب نہیں مل رہا نا تو آپ فقیہ شہر جو کہ اہل سنت ہوتے ہیں، اہل سنت کا الٹا کرو۔ یہ کون کہہ رہے؟ امام رضا۔ امام رضا سے منسوب کیا ہوا ہے شیعوں نے کہ امام رضا نے کہا ہے کہ جس طرح سنی کرے نا اس کا الٹ کر دو۔ اور نیچے حاشیہ جو ہے نا اس کے اندر بھی بندہ جو ہے نا مترجم، وہ یہی کہہ رہا ہے، وہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ
امامیہ کی یعنی جو شیعہ امامی ہیں، مذہب امامیہ کے مخالفین کی مخالفت سے حق مل سکتا ہے. یعنی جس طرح اہل سنت کرتے ہیں نا، اس کو الٹا کر دو. یعنی جس طرح اگر کوئی کہتا ہے 2 جمع 2 4 ہے، یعنی جس طرح کوئی کہتا ہے 2 جمع 2 4 ہے، ہاں، تو آپ کہہ دو نہیں 2 جمع 2 5 ہو گیا. مطلب جو سنی کرے اس کو الٹا کر دو، حق مل جائے گا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام رضا جس کو شیعہ معصوم مانتے ہیں، وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ امام رضا صاحب اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ سنی کو الٹا کر دو تو حق مل جائے گا؟ اندازہ کریں کس طرح کے عوام کو مسائل سمجھا جا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی، اور دوسری طرف یہ روایات ہیں کہ جو سنی کر اس کو الٹا کر دو. دوستو تیسری روایت، بچے پاگل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جتنے بھی لوگ جو حکیم ہیں یا جو ڈاکٹر ہیں یا جو طالب علم ہیں MBBS کر رہے ہیں، آپ نے غور سے سننا ہے. اچھا، بچے پاگل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس کے اندر معذور بھی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، امام جعفر صادق سے روایت نقل کی ہے شیخ صدوق نے. اچھا، امام جعفر صادق نا اس روایت کے مطابق ہمیں وجہ بتا رہے ہیں کہ بچے پاگل کیوں پیدا ہوتے ہیں. سننا بڑی عجیب و غریب وجہ ہے. شوہر کو چاہیے کہ چاند رات اور چاند کی 14، 15 اور چاند کے آخری دنوں میں اپنی زوجہ سے مقاربت نہ کرے. یعنی جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی وائف کے پاس نہ جائے، مطلب اس کے ساتھ نہ ملے 14، 15 اور مہینے کے آخر میں. کیوں؟ اگر اس نے ایسا کیا تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ تو پیدا ہونے والا بچہ پاگل ہو سکتا ہے. دیکھا کیسی سائنس ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا. جتنے بھی شیعہ، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے اس طرح کی بات کی ہوگی؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ انگریزوں کو عربی اور اردو نہیں آتی، خصوصاً جو برین کے اسپیشلسٹ ہیں. ہمارے یہاں تو 5 سال پڑھایا جاتا ہے نا، وہاں تو 8 سال پڑھتے ہیں امریکہ میں، پھر جا کے ڈاکٹر بنتا ہے. سوچو اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ 14، 15 تاریخ کو جو بندہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے یا مہینے کے آخر میں تو بچہ پاگل پیدا ہوگا، وہ تو ہنس کے پاگل ہو جائیں گے. وہ بولیں گے یار یہ کس نے لکھا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ اتنا عقل مند بندہ آپ کے مطابق وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ روایات ساری صحیح ہیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ روایت ضعیف ہے. سید سستانی کے مطابق اس کتاب کی ساری روایات صحیح ہیں. پھر امام جعفر صادق نے کیا فرمایا؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ چاند کے ابتدائی اور درمیانی اور آخری ایام میں پاگلوں کو زیادہ دورے پڑتے ہیں؟ یعنی پورا مہینہ ہی پاگلوں کو دورے پڑتے ہیں. ہم نے تو بھائی آج تک ایسا پاگل کوئی دیکھا نہیں ہے، اور جو لوگ پاگل خانے میں بھی رہتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے یہ سب باتیں ہیں. آپ نے فرمایا جو شخص قمر در عقرب میں شادی کرے وہ بلائی نہیں پائے گا، اور جو شخص چاند کے آخری دنوں میں شادی کرے تو اس سے بچے کے اسقاط کا اندیشہ کرنا چاہیے. یعنی چاند کے آخری دنوں میں اگر کوئی شادی کرتا ہے یا اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو بچے کا مس کیریج ہو سکتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے بچہ ضائع ہو سکتا ہے. جتنے بھی گائنی کے جو ڈاکٹرز ہیں، جتنی بھی گائناکالوجسٹ مجھے سن رہی ہیں، یعنی جو زچہ بچہ کی ڈاکٹر ہوتی ہیں، یقین کریں اس وقت وہ روایت سن کے ہنس رہی ہوں گی. وہ بولیں گے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور خود شیعہ بھی ہنس رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا لکھا ہے کہ مہینے کے آخر میں جاؤ تو یہ ہوتا ہے اور پہلے جاؤ تو یہ ہوتا ہے. میں نے کہا ہے نا، شکر پڑے انگریزوں کو عربی اور اردو نہیں آتی. اگلوں نے انتہائی جدید ترین مشینری بنائی ہے. دماغ کی ایک نس کا وہ مشین میں بتاتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ پاگل ہو گیا ہے، ہاں 14، 15 تاریخ کو اگر بندہ بیوی کے پاس جائے تو بچہ پاگل پیدا ہوگا. تھوڑا رحم کریں. اور شیعہ حضرات آپ مانتے ہیں اس چیز کو؟ مجھے پتہ ہے 90% شیعہ نہیں مانیں گے. وہ بولیں گے نہیں جی یہ تو یہ روایات ہیں. یہی میں آپ کو جگا رہا ہوں نا، واپس قرآن کی طرف رجوع کرو، واپس اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو. ان عجیب و غریب روایات سے نکلو. سید سستانی کا فتویٰ ہے، وہ میجورٹی شیعہ اس کو فالو کرتی ہے، اس بندے کو. اس کا فتویٰ ہے کہ اس کتاب کی ساری روایات صحیح ہیں. عیون اخبار رضا، عیون عین سے ہے.
اور عموماً جس کتاب کی خبر صحیح ہو، یعنی جس کی ساری روایات صحیح ہوں، اس کے لیے یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے۔ دوستو اگلی روایت، چور کب پکڑا جاتا ہے؟ اب جتنے بھی پولیس والے ہیں اب وہ تھوڑا ٹھیک ہو کے بیٹھ جائیں، آپ کے مطلب کی روایت ہے۔ حضرت علی سے منسوب ہے کہ چور مسلسل چوری کرتا ہے، اور جب چوری کی رقم اس کے ہاتھ کی دیت کے برابر ہو جاتی ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے اور خدا اس کا پردہ فاش کر دیتا ہے۔ یعنی جو چور ہے، جو کرمنل ہے، وہ چوری کرتا ہے، یعنی ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے نا، اس کی دیت مختلف ہے ان کے فقہا کے نزدیک۔ تو کہتے ہیں جب وہ پیسے اتنے ہو جاتے ہیں نا جس پہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو جب چور چوری کرتا ہے تو وہ رقم جب اس مطلوبہ اس پہ نمبر پہ پہنچ جاتی ہے نا، تو پھر اللہ پردہ فاش کر دیتا ہے، یعنی اللہ اس سے پہلے پردہ فاش نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ کیا کیا عجیب و غریب روایات ہیں۔ دوستو اگلی روایت بڑی مزیدار ہے، بڑی عجیب و غریب ہے۔ آپ میرے گھر آئے نا آپ اگر، اور میں آپ کو خوشبو یا جوس یا کوئی بھی چیز پیش کروں اور آپ نہ لیں، تو میں آپ کو بولوں یار یہ تو گدھا ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ بولیں گے یار یہ کیا عجیب آدمی ہے، صرف نہ لینے پہ اس نے مجھے گدھے سے تشبیہ دی ہے۔ جی شیخ صدوق نے امام رضا یعنی 8ویں امام سے یہ نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا عزت افزائی سے تو گدھا ہی انکار کر سکتا ہے۔ راوی نے پوچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ تو امام نے فرمایا کسی کو کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو، یا کسی کو خوشبو کا تحفہ پیش کیا جائے اور وہ اسے قبول نہ کرے تو ایسا شخص گدھا ہے۔ میں آپ کو اگر خوشبو پیش کرتا ہوں کہ آپ لگائیں اور آپ اگر نہیں لگاتے تو آپ کیا ہیں؟ ہاں جی دوستو جتنے بھی شیعہ حضرات ہیں اور جو سنی بھی سن رہے ہیں، آپ ان روایات سے نکلو۔ 3 چیزیں یاد رکھنا، صرف 3 چیزیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جب یہ آیت اتری تھی تو اس وقت کوئی روایات یا کتب روایات نہیں تھیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، قرآن کے اندر جو جتنی بھی نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، حدیث کا مطلب بات، ہم سب مانتے ہیں، ہم نبی کی حدیث مانتے ہیں جو قرآن میں ہے، یعنی نبی کی باتیں، انبیاء کی سنت جو قرآن میں ہے، جو راویوں کے ذریعے آتی ہے نا، اس طرح کے راویوں کے ذریعے جو کذاب، ضعیف، مستور، مدلس راوی ہیں جن کو ان کے زمانے کے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، ایسی روایت کو ہم ایسے 90% ایسی روایات ہیں جو کذاب، ضعیف، مستور، مدلس، اس 4 قسم کے راویوں سے مروی ہیں، یعنی 90% روایات ضائع ہوں گی، صرف 10% آپ کے پاس بچی ہیں۔ یہ تو ہوگی دوسری بات۔ تیسری بات، نبی علیہ السلام اپنے سے منسوب حدیث چھوڑنے کا قیامت کے دن شکوہ نہیں کریں گے، وہ اللہ سے شکوہ کریں گے، یا اللہ لوگوں نے قرآن چھوڑ رکھا تھا۔ یہ عجیب و غریب روایات کہ بعد آگے سفید ہو تو یہ ہوتا ہے، پیچھے سفید ہو تو یہ ہوتا ہے، ہاں، اور جو سنی کرے اس کو الٹا کرو تو حق ملتا ہے۔ اب دوسری روایت بڑی عجیب ہے کہ امام رضا سے منسوب ہے کہ جو سنی کرے اس کو الٹ کر دو۔ اب جو سنی ہے وہ اپنی بیوی کے پاس مباشرت کرتا ہے، بیوی کے ساتھ آگے والی طرف سے، تو اس حساب سے شیعہ کو تو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے والی طرف سے مباشرت کرے، ہیں؟ سنی کا الٹ کرنا نا، تو سنی کا الٹ تو یہی ہے۔ پھر یہ دونوں فرقے گمراہ ہو چکے ہیں، سنی اور شیعہ، اسی طرح کی روایات کو صحیح مانتے ہیں، اور سید سستانی کا فتویٰ ہے کہ ساری روایت صحیح ہیں۔ جتنے بھی شیعہ ہیں، میں آپ میرے بھائی ہو، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، تبھی تو میں آپ کے لیے اتنا فکر مند ہوں کہ آپ واپس قرآن کی طرف رجوع کرو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، واپس آ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف، جس میں یہ قصے کہانیاں، یہ خرافات نہیں ہیں، کہ اللہ کی کتاب کو یوں تھام لو، یوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے دوستو، چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔